اچھا، ایک حسد کے عنوان سے بات کر رہے تھے، علماء نے بتایا کہ بھائی حسد کرنا ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پر اعتراض کرنا، چونکہ اس نے جس کو دیا اتنا دیا. سمجھنے کے لیے ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے. تو کبھی کچھ ہوتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ میں فلاں سے 4 نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہوں، 2 روزے بھی زیادہ رکھتا ہوں، 3 لوگوں کی امداد بھی کرتا ہوں، اس کے بعد پیسے بھی مجھ سے زیادہ ہیں، گاڑی بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ عدل کیا مطلب ہے؟ سمجھنے کے لیے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر یہی بنیاد اور معیار ہے کہ چیزوں کا کم اور زیادہ ہونا یہی فضل اور کرم ہے، ہاں، تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی، سجائی گئی اور چل رہی ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال، کہ 3 چاند گزر جاتے. ما اوقد فی ابیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، آقا علیہ صلاۃ والسلام کے کسی گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے، چولہا تک نہیں جلتا تھا. بلکہ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت کے گھرانے نے زندگی بھر میں من خبز شعیر متتابعین یومین، 2 دن لگاتار کٹھا کھانا بھر کے کبھی نہیں کھایا. تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ ہاں، جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا. اس لیے آپ علیہ تو پھر کیا اللہ کی کیا مصلحت ہو؟ جی جی ہاں، جی بتائیے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے اوپر بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، رزق کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی، تو وہ میری مصیبتوں کو، مشقتوں کو یاد کر لے. شیب ابی طالب کے اندر جن مشقتوں اور پیاس بھوک کے اندر رہے 3 سال 3 سال، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال، کیا اس کی کوئی مثال اور نظیر دی جائے؟ میں اکثر جاتا ہوں وسیم بھائی یہ خانہ بدوشوں کے پاس، اور یہ ضرور جانا چاہیے. فرمایا کہ نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں میں قدر آئے گی. صحیح ہے. دین کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. صحیح ہے. تو اللہ جل جلالہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو ان کے پاس میں اکثر جا کے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ روٹی کے بغیر آپ سوئے ہوں؟ تو اکثر یہ جواب ملا، مجھے آج تک نہیں ملا جواب یہ والا. الحمدللہ وہاں پر ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ، دنیاوی تعلیم، سارے معاملات شروع کروائے ہیں خانہ بدوشوں کے اندر. یہ کبھی جواب نہیں مجھے آج تک ملا کہ ہم بھوکا سوئے ہیں. یہ جواب ضرور ملا کہ کھانا اکثر بچ جاتا ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ٹھیک.